أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. دعائے کمیل بن زیاد. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك التي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك التي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں تیری رحمت کے ذریعے جو ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے، تیری قوت کے ذریعے جس سے تو نے ہر شے کو زیر نگیں کیا اور اس کے سامنے ہر شے جھکی ہوئی ہے اور ہر شے زیر ہے، اور تیرے جبروت کے ذریعے میں تجھ سے سوال کرتی ہوں جس سے تو ہر شے پر غالب ہے، تیری عزت کے ذریعے جس کے آگے کوئی چیز نہیں ٹھہرتی، تیری عظمت کے ذریعے جس نے ہر شے کو پر کر دیا، تیری سلطنت کے ذریعے جو ہر شے سے بلند و بالا ہے، تیری ذات کے واسطے جو ہر چیز کے فنا کے بعد باقی رہے گی. اور میں سوال کرتی ہوں تیرے ناموں کے ذریعے جنہوں نے ہر شے کے اجزاء کو پر کر رکھا ہے، میں سوال کرتی ہوں تیرے علم کے ذریعے جس نے ہر شے کو گھیرے رکھا ہے، اور تیری ذات کے نور کے ذریعے جس سے ہر شے روشن ہوئی ہے. یا نور یا قدوس یا اول الاولین و یا آخر الآخرین، اللہم اغفر لی الذنوب التي تهتك العصم، اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم، اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم، اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء، اللہم اغفر لی كل ذنب اذنبته وكل خطيئة أخطأتها، اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجنودك أن تدنيني من قربك وأن تؤزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك، اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. یا نورو یا قدوس، اے اولین میں سب سے اول اور اے آخرین میں سب سے آخر، اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دیجیے جو پردہ فاش کرتے ہیں. الہی میرے وہ گناہ معاف کر دیجیے جن سے عذاب نازل ہوتا ہے. اے اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دیجیے جن سے نعمتیں
ضائع ہو جاتی ہے۔ اے اللہ میرے وہ گناہ معاف فرما دیجیو جو دعاؤں کو قبول ہونے سے روک لیتے ہیں۔ اے اللہ میرے وہ گناہ بخش دیجیو جن سے بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ اے اللہ میرا ہر وہ گناہ معاف فرما دیجیو جو میں نے کیا، اور ہر لغزش سے درگزر کر دیجیو جو مجھ سے سرزد ہو گئی۔ اے اللہ میں تیرے ذکر کے ذریعے تیرا تقرب چاہتی ہوں اور تیری ذات کو تیرے حضور اپنا سفارشی بناتی ہوں۔ تیرے جود و کرم کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ مجھے اپنا قرب عطا فرما دیجیو اور مجھے توفیق دے دیجیو کہ میں تیرا شکر ادا کروں، اور میری زبان پر اپنا ذکر جاری فرما دیجیو۔ اے اللہ میں سوال کرتی ہوں جھکے ہوئے گرے ہوئے ڈرے ہوں کی طرح کہ مجھ سے چشم پوشی فرما دیجیو، مجھ پر رحمت کر دیجیو، مجھے اپنی تقدیر پر راضی رہنے والا بنا دیجیو اور ہر قسم کے حالات میں نرم خو رہنے والا بنا دیجیو۔ اللہم واسألک سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجة وعظم فيما عندك رغبة اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكري لي ومنك علي۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں اس شخص کی طرح جو سخت تنگی میں ہو، سختیوں میں پڑا ہو، اپنی حاجت لے کر تیرے پاس آیا ہو اور جو کچھ تیرے پاس ہے اس میں زیادہ رغبت رکھتا ہو۔ اے اللہ تیری سلطنت عظیم ہے اور تیرا مقام بلند ہے، تیری تدبیر پوشیدہ ہے اور تیرا امر ظاہر ہے، تیرا قہر غالب ہے، تیری قدرت کارگر ہے اور تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں۔ اے اللہ میں تیرے سوا کسی کو ایسا نہیں پاتی جو میرے گناہوں کو بخشنے والا ہو اور میری برائیوں کو چھپانے والا ہو اور میرے برے اعمال کو نیکی میں بدل دینے والا ہو۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اپنی جہالت کی وجہ سے یہ جرت کی میں نے، اور میں نے تیری قدیم یاد آوری اور اپنے لیے تیری بخشش پر بھروسہ کیا۔ اللہم مولاي کم من قبیح سترته وکم من فادح من البلاء أقلته وكم من غثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت به أعمالي وقعدت بي أغلالي
وحبسني عن نفعي بعد آمالي وغداعتني الدنيا بغرورها فنفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي يا سيدي يا سيدي فأسألك بعزتك وألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالقعوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكني اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا وإلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري وإلهي ومولاي أجريت علي حكما تبعت فيه هوى نفسي وكم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي من جميع ذلك ولا حجة لي فيما جزى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرنا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني يا رب ارحم ضعف بدني يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي يا إلهي وسيدي وربي يا إلهي وسيدي وربي أترك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طبع عليه قلبي من معرفتك ولهج بلساني من ذكرك ولهج به لساني من ذكرك ولهج بلساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته هيهات هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أذنيت
أو تباعد من أذنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت۔ اے اللہ، میں تیرے حضور آیا ہوں جب کہ میں نے کوتاہی کی اور اپنے نفس پر زیادتی کی۔ میں عذر خواہ ہوں، پشیماں ہوں، ہارا ہوا ہوں، معافی کا طلبگار ہوں، بخشش کا سوالی ہوں، تائب ہوں، گناہوں کا اقراری ہوں، سرنگوں اور اقبال جرم کرتا ہوں۔ جو کچھ مجھ سے ہوا نہ اس سے فرار کی راہ ہے اور نہ کوئی جائے پناہ کہ اپنے معاملے میں اس کی طرف توجہ کروں سوائے اس کے کہ تو میرا عذر قبول کر لے اور مجھے اپنی وسیع تر رحمتوں میں داخل فرما لے۔ اے میرے اللہ، میرا عذر قبول فرما، میری سخت تکلیف پر رحم فرما اور بھاری مشکل سے مجھے رہائی دے دے۔ اے میرے پروردگار، رحم فرما میرے کمزور بدن پر اور رحم فرما میری نازک جلد پر اور باریک ہڈیوں پر رحم فرما دیجیو۔ اے وہ ذات جس نے میری خلقت، ذکر، پرورش، نیکی اور غزا کا آغاز کیا، اپنے پہلے کرم اور گزشتہ نیکی کے تحت تو مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ، اے میرے معبود، اے میرے آقا، اے میرے ربی، یا الہی، یا الہی، یا الہی و سیدی و ربی و ربی و ربی۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ تو مجھے اپنی آگ کا عذاب دے گا جب کہ تیری توحید کا میں معترف ہوں؟ اس کے ساتھ میرا دل تیری معرفت سے لبریز ہے اور میری زبان تیرے ذکر میں لگی ہوئی ہے، میرا ضمیر تیری محبتوں سے جڑا ہوا ہے اور میں اپنے گناہوں کے سچے اعتراف اور تیری ربوبیت کے آگے اپنی عاجزانہ پکار کے ساتھ ہوں۔ کیا پھر بھی تو مجھے عذاب دے گا؟ ہرگز نہیں، ہی ہاتا، ہرگز نہیں۔ تو بلند ہے، اس سے جسے پالا ہو اسے ضائع کرے یا جسے قریب کیا ہو اسے دور کر دے، یا جسے تو نے پناہ دی ہو اس کو چھوڑ دے، یا جس کی تو نے سرپرستی کی ہو اس پر مہربانی کی ہو اسے مصیبت کے حوالے کر دے۔ وَلَيْتَ شِعْرِي يَا سَيِّدِي وَإِلَٰهِي وَمَوْلَايَ أَتُسَلِّطُ النَّارَ عَلَىٰ وُجُوهٍ خَرَّتْ لِعَظْمَتِكَ سَاجِدَةً وَعَلَىٰ أَلْسُنٍ نَطَقَتْ بِتَوْحِيدِكَ صَادِقَةً وَبِشُكْرِكَ مَادِحَةً وَعَلَىٰ قُلُوبٍ اعْتَرَفَتْ بِآلِهَتِكَ محققة وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنة ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها ولا يجري فيها من المكارم على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثه يسير بقاؤه قصير مدته
فكيف احتمالي لبلاء الآخرة فكيف احتمالي لبلاء الآخرة فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين یا الہی و ربی و سیدی و مولایا۔ اے کاش میں جانتا، اے میرے آقا، اے میرے معبود، اے میرے مولا، کہ کیا تو ان چہروں کو آگ میں ڈالے گا جو تیری عظمت کے سامنے سجدے میں پڑی ہیں، اور ان زبانوں کو جو تیری توحید کے بیان میں سچی ہیں اور شکر کے ساتھ تیری تعریف کرتی ہیں، اور ان دلوں کو جو تحقیق کے ساتھ تجھے معبود مانتے ہیں، اور ان کے ضمیروں کو جو تیری معرفت سے پر ہو کر تجھ سے خائف ہیں، تو انہیں آگ میں ڈالے گا، اور ان کے اعضاء کو جو فرما برداری سے تیری عبادت گاہوں کی جانب دوڑتے ہیں اور یقین کے ساتھ تیری معرفت کے طالب ہیں، تو انہیں آگ میں ڈالے گا۔ تیری ذات سے ایسا گمان نہیں، ما ھکذا الظن بک، تیری ذات سے ایسا گمان نہیں، نہ یہ تیرے فضل کے مناسب ہے۔ اے کریم، اے پروردگار، یا کریم یا ربی، وانت تعلم ضعفی، اے میرے رب تو میری کمزوریوں کو جانتا ہے۔ دنیا کی مختصر تکلیفوں اور مصیبتوں کے مقابلے میں اور اہل دنیا پر جو تنگیاں آتی ہیں، میں انہیں برداشت نہیں کر سکتا، اگرچہ اس تنگی و سختی کا ٹھہراؤ کم ہے اور بقا کا وقت تھوڑا اور مدت کوتاہ ہے، تو پھر کیوں کر میں آخرت کی مشکلوں کو جھیل سکوں گا جو بڑی سخت ہیں، اور وہ ایسی تکلیفیں ہیں جن کی مدت طولانی، اقامت دائمی ہے، اور ان میں سے کسی میں بھی کمی نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ تیرے غضب، تیرے انتقام اور تیری ناراضگی سے آتی ہیں، اور یہ وہ سختیاں ہیں جن کے سامنے زمین و آسمان بھی کھڑے نہیں رہ سکتے۔ یا سیدی، اے آقا، اے میرے اللہ، مجھ پر کیا گزرے گی جب کہ میں تیرا کمزور، پست، بے حیثیت، بے مایہ اور بے بس بندہ ہوں۔ اے میرے معبود، اے میرے رب، اے میرے آقا، اے میرے مولا، یا الہی و ربی و سیدی و مولایا، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أزج وأبكي، لأليم العذاب وشدتي أم لطول البلاء ومدتي، فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك
وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي. صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأزجن إليك بين أهلها زجيج الآملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادين أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سبحان فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يزج إليك زجيج مؤمل رحمتك. میں کن کن باتوں کی تجھ سے شکایت کروں اور کس کس کے لیے آہو بکا کروں، دردناک عذاب اور اس کی سختی کے لیے، یا طولانی مصیبت اور اس کی مدت کی زیادتی کے لیے؟ بس اگر تو نے مجھے عذاب سے عقوبت میں اپنے دشمنوں کے ساتھ رکھا اور مجھے اور اپنے عذابیوں کو اکٹھا کر دیا اور میرے دوستوں اور میرے محبین میں دوری ڈال دی، تو اے میرے اللہ، اے میرے آقا، اے میرے مولا، اے میرے رب، تو ہی بتا۔ فہبنی یا الہی و سیدی و مولائی و ربی، کیا میں تیرے عذاب پر صبر ہی کر لوں تو تجھ سے دوری پر کیسے صبر کروں گا؟ اور مجھے بتا، میں نے تیری آگ کی تپش پر صبر کر ہی لیا تو تیرے کرم سے کس طرح چشم پوشی کر سکوں گا، یا کیسے آگ میں پڑا رہوں گا جب کہ میں تیرے عفو و بخشش کا امیدوار ہوں؟ بس قسم ہے تیری عزت کی، اے میرے آقا، اے میرے مولا، سچی قسم، اقسم صادقا، سچی قسم، اگر تو نے میری گویائی باقی رہنے دی تو میں اہل نار کے درمیان تیرے حضور فریاد کروں گا آرزو مندوں کی طرح، اور تیرے سامنے نالہ کروں گا جیسے مددگار کے متلاشی کرتے ہیں، تیرے فراق میں یوں گریا کروں گا جیسے نا امید ہونے والے گریا کرتے ہیں، اور تجھے پکاروں گا، کہاں ہے تو؟ اے مومنوں کے پروردگار، کہاں ہے تو؟ اے ولی المؤمنین، اے
عارفوں کی امیدوں کے مرکز، اے بیچاروں کی داد رسی کرنے والے، اے سچے لوگوں کے دوست، یا حبیب قلوب الصادقین و یا الہ العالمین، اور اے عالمین کے معبود، کیا میں تجھے دیکھتا نہیں ہوں؟ تو پاک ہے اس سے، اے میرے اللہ، اپنی حمد کے ساتھ کہ تو وہاں سے بندہ مسلم کی آواز سن رہا ہے جو باوجہ نافرمانی دوزخ میں ہے، اپنی برائی کے باعث عذاب کا مزہ چکھ رہے ہیں اور اپنے جرم گناہ پر جہنم کے طبقوں کے بیچوں بیچ بند ہیں، وہ تیرے سامنے گریہ زاری کر رہا ہے تیری رحمت کے امیدوار کی طرح۔ وَهُوَ يَزِجُّ إِلَيْكَ ضَجِيجَ مُؤَمِّلٍ لِرَحْمَتِكَ وَيُنَادِكَ بِلِسَانِ أَهْلِكَ تَوْحِيدِكَ وَيَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِرُبُوبِيَّتِكَ یا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤمله النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب وهو يناديك يا رب وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وطولت بالأنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته
كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم۔ اور اہل توحید کی زبان میں تجھے پکار رہا ہے اور تیرے حضور تیری ربوبیت کو وسیلہ بنا رہا ہے۔ اے میرے مولا، بس کس طرح وہ عذاب میں رہے گا کہ جب وہ تیرے گزشتہ حلم کا امیدوار ہے، یا پھر آگ کیوں کر اسے تکلیف دے گی جب کہ وہ تیرے فضل اور رحمت کی امید رکھتا ہے، یا آگ کے شعلے اسے کیسے جلائیں گے جب کہ تو اس کی آواز سن رہا ہے اور اس کے مقام کو دیکھ رہا ہے، یا کیسے آگ کے شرارے اسے گھیریں گے جب کہ تو اس کی ناتوانی کو جانتا ہے، یا کیسے وہ جہنم کے طبقوں میں پریشان رہے گا جب کہ تو اس کی سچائیوں سے واقف ہے، یا کیسے جہنم کے فرشتے اسے ڈانٹیں گے جب کہ وہ تجھے پکار رہا ہے، یا ربی یا ربا۔ یا کیسے ممکن ہے کہ وہ خلاصی میں تیرے فضل کا امیدوار ہو اور تو اسے جہنم میں رہنے دے؟ ہرگز نہیں، ہیہاتا، ہرگز نہیں، تیرے بارے میں یہ گمان نہیں ہو سکتا۔ نہ تیرے فضل کا ایسا تعارف ہے، نہ یہ توحید پرستوں پر تیرے احسان و کرم سے مشابہ ہے۔ پس میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر تو نے اپنے دشمنوں کو آگ کا عذاب دینے کا حکم نہ دیا ہوتا اور اپنے مخالفین کو ہمیشہ اس میں رکھنے کا فیصلہ نہ کر لیا ہوتا تو ضرور آگ کو ٹھنڈی اور آرام بخش بنا دیتا اور کسی کو بھی آگ میں جگہ اور ٹھکانہ نہ دیا جاتا۔ وَبِرَحْمَتِكَ أَخْفَيْتُهُ وَبِفَضْلِكَ سَتَرْتُهُ وَأَن تُوَفِّرَ حَظِّي مِن كُلِّ خَيْرٍ أنزلته أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره۔ یا ربی یا ربی یا ربی یا الہی و سیدی و مولاي و مالک رقی، یا من بیدہ ناصیتی، یا علیما بدری و مسکنتی، یا خبیرا وبفقری وفاقتی، یا ربی یا ربی یا ربی اسألک بحقک وقدسک وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معبورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردءا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شوكة أحوالي يا ربي يا ربي يا ربي قوي على خدمتك جوارحي
قوی علی خدمتک جوارحی واشدد علی العزیمت جوانحی هب لی الجد فی خشیتک والدوام فی الاتصال بخدمتک حتی أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك ذنوب المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرده ومن كادني فكده واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك تو نے مجھے اپنی رحمتوں میں چھپایا، اپنے فضل سے مجھ پر پردہ ڈالا اور میرے لیے بہت حصہ قرار دے دیا ہر اس خیر میں سے جسے تو نے نازل کیا، یا ہر اس احسان میں جو تو نے کیا، یا ہر نیکی میں جسے تو نے پھیلایا، یا اس رزق میں جسے تو نے وسیع کیا، یا گناہ میں جسے تو نے معاف کر دیا، یا خطا میں جسے تو نے چھپا دیا۔ یا ربی یا ربی یا ربی، اے رب ہمارے، اے رب ہمارے، اے رب ہمارے، اے میرے معبود، اے میرے آقا، اے میرے مولا اور میری جان کے مالک، اے وہ جس کے ہاتھ میں میری پیشانی ہے، اے میری تنگیوں بے چارگی سے واقف، اے میری ناداری و تنگ دستی سے باخبر، یا ربی یا ربی یا ربی، اے رب ہمارے، اے رب ہمارے، اے رب ہمارے، میں تجھ سے تیرے حق ہونے، تیری پاکیزگی، تیری عظیم صفات اور تیرے اسما کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ میری رات دن کے اوقات اپنے ذکر سے آباد کر دیجیو اور مسلسل اپنی حضوری میں رکھ لیجیو اور میرے اعمال کو اپنی جناب میں قبولیت عطا فرما دیجیو، حتیٰ کہ میرے تمام اعمال اور میرے اذکار تیرے حضور ورد و قرار پائیں اور میرا یہ حال تیری بارگاہ میں ہمیشہ قائم رہے۔ اے میرے آقا، اے میرے پروردگار، وہ جس پر میرا تکیہ ہے، اے وہ ذات جس سے میں اپنے حالات کی تنگی بیان کرتا ہوں، یا ربی یا ربی یا ربی، میرے ظاہر اعضاء کو اپنی حضوری میں قوی کر دے، میرے باطنی ارادوں کو محکم و مضبوط بنا دے اور مجھے توفیق عطا فرما کہ تجھ سے ڈرنے والوں میں ہو جاؤں اور میرے اندر ہمیشگی تیری حضوری کی کیفیت پیدا ہو جائے، تاکہ میں تیری بارگاہ میں سابقین کی راہوں میں چل پڑوں اور تیری طرف جانے والوں میں آگے نکل جاؤں اور تیرے قرب کا شوق رکھنے والوں میں زیادہ شوق والا بن جاؤں، تیرے خالص بندوں کی طرح تیرے قریب ہو جاؤں، اہل یقین کی مانند تجھ سے ڈروں اور تیری بارگاہ میں مومنوں کے ساتھ حاضر رہوں۔ اے میرے اللہ، جو میرے لیے برائی کا ارادہ کرے تو اس کے ساتھ ویسا ہی کر دے، اور جو میرے ساتھ مکر کرے تو اس کے ساتھ ویسا ہی کر دے، اور مجھے اپنے ان بندوں کی سنگت عطا فرما جو نصیب میں بہتر ہوں،
خوش بختوں کا ساتھ عطا کر مجھے، جو منزلت میں تیرے قریب ہوں، جو تیرے حضور تقرب میں مخصوص ہوں، کیونکہ تیرے فضل کے بغیر درجات نہیں مل سکتے۔ وَجُدْ لِي بِجُنُودِكَ وَعْطِفْ عَلَيَّ بِمَجْدِكَ وَاحْفَظْنِي بِرَحْمَتِكَ وَاجْعَلْ لِسَانِي بِذِكْرِكَ لَهِجًا وَقَلْبِي بِحُبِّكَ مُتَمَيَّمًا وَمُنْ عَلَيَّ بِحُسْنِ إِجَابَتِكَ وَأَقِلْنِي عَثْرَتِي وَاغْفِرْ زَلَّتِي فَإِنَّكَ قَضَيْتَ عَلَى عِبَادِكَ بِعِبَادَتِكَ وَأَمَرْتَهُمْ بِدُعَائِكَ وَضَمِنْتَ لَهُمُ الْإِجَابَةَ فَإِلَيْكَ يَا رَبِّ نَصَبْتُ وَجْهِي وَإِلَيْكَ يَا رَبِّ نَصَبْتُ وَجْهِي وَإِلَيْكَ يَا رَبِّ مَدَدْتُ يَدِي فَبِعِزَّتِكَ اسْتَجِبْ لِي دُعَائِي وَبَلِّغْنِي مُنَايَا وَلَا تَقْطَعْ مِنْ فَضْلِكَ رِجَائِي وَاكْفِنِي شَرَّ الْجِنِّ وَالْإِنسِ مِنْ أَعْدَائِي يَا سَرِيعَ الرِّضَا يَا سَرِيعَ الرِّضَا يَا سَرِيعَ الرِّضَا يَا سَرِيعَ الرِّضَا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا آمین 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 یا رب العالمین۔ اپنے جود و کرم کے واسطے مجھ پر کرم فرما، اپنی بزرگی کے واسطے مجھ پر توجہ فرما، اپنی رحمت کے واسطے میری حفاظت فرما، میری زبان کو اپنے ذکر سے گویا فرما، میرے دل کو اپنا اسیر محبت بنا، میری دعا بخوبی قبول فرما کر مجھ پر احسان فرما، میرے گناہ معاف کر دے اور میری خطائیں بخش دے، کیونکہ تو نے بندوں پر عبادت فرض کی ہے اور انہیں دعائیں مانگنے کا حکم دیا ہے اور قبولیت کی ضمانت دی ہے۔ پس اے میرے پروردگار، پس اے میرے رب، میں اپنا رخ تیری جانب کر رہا ہوں اور تیرے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہوں۔ تو اپنی عزت کے طفیل میری دعا کو قبول فرما لیجیو، میری تمنائیں برلا دیجیو اور اپنے فضل سے لگی میری امید مت توڑیو۔ میرے دشمن جو جنات میں سے ہیں اور انسانوں میں سے ہیں، ان سب کے شر سے میری کفایت فرما دیجیو۔ اے جلد راضی ہونے والے، مجھے بخش دے جو دعا کے سوا کچھ نہیں رکھتا، بے شک تو جو چاہے کرنے والا ہے۔ اے وہ ذات جس کا نام ہی دوا ہے، جس کے ذکر میں شفا ہے، جس کی فرما برداری میں غنا ہے، رحم فرما اس پر جس کا سرمایہ محض
امید ہے، اور جس کا ہتھیار گریہ زاری ہے، جس کا ہتھیار دعا ہے۔ اے نعمتیں پوری کرنے والے، اے سختیاں دور کرنے والے، اے تاریکیوں میں ڈرنے والوں کے لیے نور، اے وہ عالم جسے پڑھا نہیں گیا، محمد و آل محمد پر رحمت فرما۔ صلی علی محمد وعلی آل محمد وفعل بما انت واہلہ، مجھ سے وہ سلوک کر جس کا تو اہل ہے۔ خدا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے، اور بابرکت ائمہ کرام پر جو ان کی آل میں سے ہے بہت زیادہ سلام سلام سلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، آمین ثم آمین۔